بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، بس کافر ہی ہیں جو ہم کو مسلمان کہتے ہیں۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن یہ کاٹ لیتے ہیں۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام ہو اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہو، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم کو چھوڑ نہ دے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک محدود رہا جائے۔ جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ وہی بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بوڑھا کیا ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کی راہوں کو روشن کرتی ہیں، وہ دماغ کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہے تو زندگی کی راہ طریق ہی رہے گی اور ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے گی۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، دکھ روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبرائیں، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لے کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ مرد کا امتحان عورت سے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ یتیم خانوں میں غریبوں کے بچے ملتے ہیں اور اولڈ ہوم میں امیروں کے والدین۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی کی بدتمیزی سے نہ گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے گزر جائیں۔